یہ صرف اداسی نہیں بلکہ ایسا بوجھ ہے جو اٹھایا نہیں جاتا۔ ڈپریشن نہ صرف آپ کے دماغ کو اٹھاتا ہے بلکہ آپ کے جسم کو بھی کھا جاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر راجہ نوشاد یونس۔ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی اداس ہوتا ہے۔ کسی عزیز کا کھو جانا، کسی بہت بڑے نقصان کا ہونا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہ اداسی اگر مسلسل 2 ہفتوں سے زیادہ رہنے لگ جائے اور آپ کی زندگی کو مفلوج کر دے تو یہ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ ڈپریشن میڈیکل میں ایک سیریس کنڈیشن ہے۔ یہ کوئی ڈرامہ یا کوئی کمزوری یا صرف برا موڈ نہیں، یہ آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے سوچنے، سونے اور کام کرنے کی صلاحیت میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ آج ہم اس بیماری کی 5 خاص علامات کو سمجھیں گے۔ ڈپریشن کی علامات کوئی جذباتی نہیں ہوتی بلکہ یہ جسمانی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے دماغ میں موجود کیمیکل کے ان بیلنس کی وجہ سے یہ علامات پیدا ہوتی ہیں۔ ڈپریشن کی وہ خاص علامات جو کم از کم 2 ہفتے سے زیادہ رہیں۔ پہلے نمبر پہ آتی ہے دلچسپی کا کم ہو جانا۔ ایسے کام جن کے کرنے سے پہلے آپ کو خوشی ہوتی تھی، اب ان کاموں میں آپ کا کوئی دل نہیں لگتا۔ دوستوں سے ملنا، کھانا کھانا یا کہیں باہر گھومنے پھرنے جانا۔ دوسری خاص علامت مسلسل اداسی اور نا امیدی کا پیدا ہونا۔ یہ احساس ہونا کہ اب کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا۔ تیسری خاص علامت تھکاوٹ اور سستی کا محسوس ہونا۔ جسم میں ہلکی تھکاوٹ اور سستی محسوس ہوتی ہے جبکہ آپ نے پراپر نیند بھی لی ہوتی ہے۔ چوتھی خاص علامت نیند اور بھوک میں تبدیلی۔ یا تو نیند کا بالکل بھی نہ آنا یا بہت زیادہ آنا۔ اسی طرح بھوک کا یا بالکل نہ لگنا یا حد سے زیادہ بھوک کا لگنا۔ پانچویں خاص علامت خود کو بیکار اور مجرم تصور کرنا۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے آپ کو الزام دینا اور اس کے ساتھ یادداشت کی کمی ہو جانا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھول جانا۔ اس کے علاوہ غیر واضح جسمانی علامات مثلاً سر میں درد ہونا، پیٹ میں درد ہونا، پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہونا جس کی کوئی میڈیکلی وجہ سامنے نہ آئے۔ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن کے بارے میں 4 بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں جن کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ غلط فہمی نمبر 1، یہ صرف کمزوری ہے، اپنا ارادہ مضبوط کرو۔ حقیقت، یہ صرف ارادے کی کمزوری نہیں بلکہ دماغ کی بیماری ہے۔ جیسے کہ باقی جسم کی بیماریاں، مثال کے طور پر دل کی بیماریاں۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے دل کی بیماری کو قابو رکھو۔ غلط فہمی نمبر 2، یہ وقت کے ساتھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ غیر علاج شدہ ڈپریشن مزید بگڑ جاتا ہے بلکہ بعض اوقات یہ خودکشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ لہذا ایسے مریضوں کو پیشہ ورانہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ غلط فہمی نمبر 3، ڈپریشن مردوں میں نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ اپنے چڑچڑاپن یا کسی نشے کی وجہ سے اس کو چھپاتے رہتے ہیں۔
डिप्रेशन वाले मरीज पागल होते हैं, नहीं, हकीकत ये नहीं है। उनको इलाज और उनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है। डिप्रेशन काबिल इलाज है। इलाज मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। डिप्रेशन के इलाज के दो अहम सुकून हैं। इलाज नंबर 1, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी और इसमें खुसूसी तौर पर कोऑर्डिनेटिव बिहेवियर थेरेपी यानी कि CBT। CBT में मरीज़ को उसकी मनफी सोचों को पहचानना सिखाया जाता है और फिर उन्हें तब्दील कैसे करना है ये सिखाया जाता है। दूसरा अद्वियात यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम दो किस्म के तरीके देखते हैं। एक है एलोपैथिक तरीका। एलोपैथिक तरीका इलाज में एक डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए उसके दिमाग के केमिकल को मुतवाज़न रखने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। अब आते हैं होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी तरीका इलाज में मरीज़ की जिस्मानी व जज्बाती अलामात को मद्देनज़र रखकर उसके मजाज को और उसके ज़िंदगी में पेश आने वाले ट्रामा को मद्देनज़र रखकर हम उसके लिए मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं जो उसकी जज्बाती कैफियत और जिस्मानी अलामात में कमी लाती है। याद रखें, अफसरदगी या डिप्रेशन एक बीमारी है जो काबिल इलाज है। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं बल्कि हिम्मत है। अगर आप या आपके कोई अजीज़ इस किस्म की अलामात से गुज़र रहे हैं तो देर न करें, आज ही हमारे क्लिनिक पे तशरीफ़ लाएं ताकि हम आपकी तमाम अलामात को मद्देनज़र रखते हुए आपके लिए इलाज का बेहतरीन मंसूबा तैयार कर सकें और आपको ज़िंदगी की रोशनी की तरफ दोबारा बहाल कर सकें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।